السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح، لگتا ہے جا کے ٹھیک نشانے پہ جس کا تیر، ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح۔ ناظرین گرامی، آج 11 ستمبر 2021 ہے، اور یہی وہ دن ہے 11 ستمبر کہ جب ہمارے عظیم محسن بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین محترم، جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلمانان ہند نہایت ذلت آمیز اور غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے، اور ان کے سامنے کوئی لائحہ عمل نہ تھا۔ ان میں علم اور ہمت کی بھی کمی تھی۔ وہ سیاسی اور اقتصادی طور پر بری طرح دبے ہوئے تھے۔ ایک طرف ہندو اور انگریز ان پر قابض ہو چکے تھے، تو دوسری طرف بہادر شاہ ظفر کے ہاتھوں سے مسلم حکومت نکل چکی تھی، اور بہادر شاہ ظفر کو رنگون کے قلعے میں نہ صرف قید کیا جا چکا تھا، بلکہ اس کے سامنے اس کے بیٹوں کے سر جو ہیں قلم کر کے پیش کیے گئے تھے۔ تو ایسے میں مسلمانوں کا جذبہ آزادی مردہ ہو چکا تھا، ان کی ایمانی قوت عمل ضعیف ہو چکی تھی، قوم انتشار اور افتراق کا شکار تھی، امراء انگریزوں کے زیر اثر تھے اور مغربی تہذیب کے دلدادہ بن کر رہ گئے تھے۔ دنیاوی لالچ نے ان کی زبانیں بند کی ہوئی تھیں۔ مسلمانوں کی کوئی قیادت نہ تھی۔ ہندو ہر میدان میں آگے نکل گئے تھے اور ہر شعبہ میں انہی کا سکہ چلتا تھا۔ مسلمانوں کی زبوں حالی کے سبب ان کے لیے ترقی کی راہیں مسدود ہو چکی تھیں۔ ایسے میں ایک مرد مجاہد جو دیکھنے میں نہایت دبلا پتلا اور کمزور تھا، مگر ارادہ مصمم، قوائے عمل فولادی اور نگاہ بلند رکھتا تھا، میدان میں نکلا۔ اس نے انگریز اور ہندو دونوں کو للکار کر کہا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں، ان کی مذہبی اور معاشرتی اقدار ہندوؤں سے بالکل الگ ہیں، ان کی تہذیب و تمدن جدا ہے۔ مسلمان اپنے مخصوص فلسفہ حیات کی ترقی اور نشو و نما کے لیے ایک الگ ملک چاہتے ہیں، جہاں پر وہ یہ ثابت کر سکیں کہ مسلمان واقعی ایک الگ قوم ہیں جس کے نظریات بھی الگ ہیں۔ وہ مرد مجاہد ہمارے عظیم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے، جن کی سیاسی بصیرت اور بے مثال جرأت و استقلال کی بدولت پاکستان معرض وجود میں آیا۔ ناظرین گرامی، قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق کھوجا خاندان سے تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام پونجا جناح تھا۔ آپ کے آباء و اجداد گجرات کاٹھیاوار کے رہنے والے تھے۔ چونکہ آپ کے والد محترم بھی لمبے اور دبلے پتلے تھے، اور گجراتی زبان میں لمبے اور دبلے پتلے آدمی کو جینا کہتے ہیں، لہٰذا انہیں بھی لوگ پونجا جینا کے نام سے پکارتے تھے۔ بعد میں یہی لفظ جینا جناح بن گیا۔ پونجا جناح کراچی میں چمڑے کے سوداگر تھے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم گومل داس پرائمری اسکول بمبئی میں پائی، اور میٹرک کا امتحان سندھ مدرسۃ العلوم ہائی اسکول کراچی سے پاس کیا۔ 1893 میں آپ 16 سال کی عمر میں بیرسٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ چلے گئے، اور 1896 میں بیرسٹری کر کے وطن واپس آ گئے۔ ناظرین گرامی، 1896 میں آپ نے کراچی میں وکالت شروع کر دی۔ اگلے سال آپ بمبئی چلے گئے اور وہاں کے بہت کامیاب وکیلوں میں شمار ہونے لگے۔ سن 1900 میں آپ ریزیڈنسی مجسٹریٹ مقرر ہوئے۔ آپ نے بڑی دیانتداری اور محنت سے کام کیا۔ بمبئی ہائی کورٹ کے جوڈیشل سیکرٹری نے آپ کی کارکردگی اور قابلیت سے متاثر ہو کر آپ کو مستقل ملازمت کی پیشکش کی، جس کی ماہانہ تنخواہ اس وقت 1500 روپے تھی۔
لیکن آپ نے اسے ایک تاریخی جواب دیا۔ 1500 روپے تو میں ایک روز میں کمانا چاہتا ہوں اور آپ مجھے ایک ماہ کی تنخواہ 1500 روپے دیں گے۔ چنانچہ آپ نے یہ ثابت کر دکھایا کہ محنت اور لگن سے کام کیا جائے تو اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بچپن سے ہی سیاست کی طرف تھا۔ آپ نے انگلینڈ ہی میں سیاسیات کا مطالعہ شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ دادا بھائی نوروجی، مسٹر گوکھلے اور فیروز شاہ مہتا جیسے منجھے ہوئے سیاستدانوں کی صحبت سے ان میں اور بھی پختگی پیدا ہو گئی تھی۔ 1905 میں کانگریس کے اس وقت کے صدر دادا بھائی نوروجی کے پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے کانگریس میں شرکت کی۔ اس سے قبل 1900 میں جب آپ نے کانگریس کے اجلاس میں وقف علی الاولاد کے متعلق ایک کامیاب تقریر کی تو بڑے بڑے سیاستدان بول اٹھے کہ یہ دبلا پتلا نوجوان ایک دن بہت بڑا سیاستدان ہوگا۔ اور ناظرین گرامی، پھر 1909 میں آپ کو بمبئی کے مسلمانوں نے وائسرائے کی قانون ساز کونسل کا ممبر منتخب کیا اور 1947 تک آپ کونسل کے ممبر رہے۔ 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی جا چکی تھی جب کانگریس نے چیمپس فورڈ اسکیم کو نامنظور کیا اور عدم تعاون کی تحریک شروع ہوئی تو قائد اعظم چند اصولی اختلافات کی بنا پر کانگریس سے مستعفی ہو گئے۔ قائد اعظم کے کانگریس سے علیحدہ ہو جانے کا بنیادی سبب یہ تھا کہ انہوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہندوؤں کی حکمت عملی سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ ہندوستان میں ہندو راج قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوؤں سے بددل ہو کر جب کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی تو آپ نے تمام اہل ہند کی بجائے صرف مسلمانوں کی خدمات انجام دینے اور ان کی آزادی کے لیے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس کے تحت آپ 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور پھر 1914 میں وزیر ہند کی کونسل کی اصلاحات کے سلسلے میں آپ ایک وفد کے ہمراہ لندن گئے اور وہاں ہندوستان کی نمائندگی بڑی خوبی سے سر انجام دی اور 1917 میں تحریک ہوم رول میں شامل رہے اور وقت کے سب سے بڑے دنیاوی حاکم لارڈ ولنگٹن کو ناکو چنے چبوائے۔ جب وائسرائے ہند لارڈ ولنگٹن یہاں سے رخصت ہونے لگا تو لوگوں نے اسے بمبئی میں ایک ضیافت دینی چاہی۔ صرف جناح ہی تھے جنہوں نے عین جلسے میں کھڑے ہو کر وائسرائے کے خلاف تقریر کی اور اس کے عہد کے ظلم و ستم بھی گنوائے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس بے باکی اور حریت پسندی سے خوش ہو کر اہل بمبئی نے ایک شاندار ہال تعمیر کیا جو آج بھی جناح ہال کے نام سے مشہور ہے۔ ہندوؤں کی مسلم کوششوں سے متاثر ہو کر قائد اعظم نے 1927 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کلکتہ کی صدارت کی اور نئے عزائم کے ساتھ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی سعی اور کوشش شروع کر دی اور 1928 میں آپ نے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی اور نہرو رپورٹ کی مسلم کش دفعات کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ اسی سال دہلی کے اجلاس مسلم لیگ میں اپنے مشہور 14 نکات کا اعلان کیا جس میں ہندوستانی مسلمانوں کے سیاسی مطالبات تھے۔ اب مسلم لیگ کی آواز ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچ چکی تھی اور 1940 میں لاہور ریزولوشن، جسے قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، کے ذریعے پاکستان کا مطالبہ کیا۔ انگریز اور ہندو نے اسے ایک مجذوب کی بڑھ قرار دیا، مگر جوں مخالفت بڑھتی گئی مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے گئے اور زیادہ مضبوط اور متحد ہو گئے اور آخر ہندو اور انگریز مجبور ہو گئے اور 1947 میں حکومت برطانیہ کو اعلان پاکستان کرنا پڑا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم قوم کو ہندو کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھنے کے لیے بڑی جد و جہد کی۔ غیر تو غیر اپنوں نے بھی ان کی بے حد مخالفت کی، مگر مشیت ایزدی نے آپ کی مدد کی اور آزادی کا صحرا آپ کے سر بن گیا۔ آپ کی کوششوں کے نتیجے میں ملنے والی آزادی نے 10 کروڑ مسلمانوں کو آزاد قوموں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ اس وقت آپ کی عمر کم و بیش 71 سال تھی۔ کثرت کار کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو گئی۔ آپ بحالی صحت کے لیے کوئٹہ تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے زیارت چلے گئے، لیکن آپ کی صحت بحال نہ ہو سکی۔ آخر کار 11 ستمبر 1948 کو
آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور آپ کی وفات کے بعد انگریز اور ہندو کف افسوس ملتے رہ گئے۔ وہ کہنے لگے کاش ہمیں اندازہ ہوتا کہ جناح اتنی جلدی دنیا سے چلا جائے گا تو ہم کبھی پاکستان معرض وجود میں نہ آنے دیتے، بلکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جناح جو ہے وفات کے قریب ہے تو میں کبھی ہندوستان کو تقسیم نہ ہونے دیتا۔ لیکن یہ اللہ جل شانہ کا عظیم فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس محسن کے نام اتنی بڑی کامیابی لکھ رکھی تھی، اور اس طرح پاکستان دنیا کے نقشے پر وجود میں آیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کیا جانے والا وطن آزاد ہوا، اور انشاءاللہ یہ وطن تا صبح قیامت قائم و دائم رہے گا۔ اور اس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 11 ستمبر 1948 کو پاکستانی قوم کو داغ مفارقت دے گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو کے درجات کو بلند کرے، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام دے، اپنے پیارے حبیب آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، ان کی قبر کو تا حد نظر وسیع فرمائے، اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام دے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ تقریر، ہمارا یہ مضمون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کرے گا اور آپ کو پسند آیا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم اسی طرح کی ویڈیوز آپ کی زندگی میں شامل کرتے رہیں۔ تو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔